کل بنگلہ دیش میں ملک کی تاریخ کے 13ویں اہم انتخابات ہو رہے ہیں جو اگست 2024 کی طلبہ تحریک کے نتیجے میں طویل عرصے تک برسر اقتدار رہنے والی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی معزولی کے بعد ہونے والے پہلے اہم انتخابات ہیں۔ ان انتخابات کے دوران پارلیمنٹ کی 300 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوگی، البتہ ایک حلقے میں امیدوار کے انتقال کے باعث پولنگ معطل کر دی گئی ہے، جبکہ باقی 299 حلقوں میں ووٹنگ ہوگی اور ان انتخابات میں تقریباً 12 کروڑ 70 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل ہیں۔ انتخابی عمل کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے بنگلہ دیش بھر میں 1,57,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جن کی معاونت کے لیے 1 لاکھ کے قریب فوجی اہلکار اور ہزاروں دیگر سیکیورٹی اہلکار بھی ملک بھر میں تعینات کر دیے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے الیکشن کمشنر ابو الفضل محمد ثناء اللہ نے کل عام انتخابات سے متعلق پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں 10 نئی سیاسی جماعتیں سامنے آئی ہیں اور 45 لاکھ نئے ووٹرز اس دفعہ ووٹ دینے کے اہل ہیں اور کل 50 سیاسی جماعتیں میدان میں ہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے ملک میں پارلیمانی انتخابات کے ساتھ ساتھ آئینی اور قانونی اصلاحات پر ریفرنڈم بھی ہو رہا ہے اور 299 حلقوں میں سے 90% سے زائد میں سیکیورٹی کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے پارلیمانی انتخابات میں تقریباً 50 جماعتیں میدان میں ہیں، مگر موجودہ سیاسی صورتحال میں شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ پر پابندی کے بعد الیکشن میں اصل مقابلہ اپوزیشن کی 2 بڑی قوتوں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی یعنی BNP اور جماعت اسلامی کے درمیان متوقع ہے۔ اکثر اوپینین پولز میں BNP کو انتخابات میں سبقت حاصل ہے۔ BNP کی قیادت سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان کر رہے ہیں، تاہم BNP اور اس کے اتحادیوں کو جماعت اسلامی کی سربراہی میں قائم ایک وسیع 11 جماعتی اتحاد کی جانب سے سخت چیلنج درپیش ہے۔ جماعت اسلامی پر شیخ حسینہ واجد کے دور میں پابندی عائد تھی، لیکن ان کی برطرفی کے بعد جماعت اسلامی کا سیاسی اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے، جبکہ جماعت اسلامی کے اتحاد میں نیشنل سٹیزن پارٹی بھی شامل ہے، جسے 2024 کی طلبہ تحریک اور عوامی احتجاج میں نمایاں کردار ادا کرنے والے طلبہ رہنماؤں نے تشکیل دیا تھا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ماضی میں پابندی کا سامنا کرنے والی جماعت اسلامی، جس نے 1971 میں پاکستان سے بنگلہ دیش کی علیحدگی کی مخالفت کی تھی، وہ اپنی اب تک کی مضبوط ترین انتخابی کارکردگی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر ڈاکٹر شفیق الرحمان نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سابق امریکی صدر براک اوباما نے اس وقت یس وی کین کے نعرے کے ساتھ کامیابی حاصل کی جب ہر اخبار کہہ رہا تھا کہ ایک سیاہ فام شخص کبھی امریکہ کا صدر نہیں بن سکتا۔ شری لنکا اور نیپال میں اینٹی کرپشن تحریکوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود بڑی جماعتوں کو شکست دی۔ نیو یارک میں زہران ممدانی نے عام ووٹرز کی حمایت سے کامیابی حاصل کی۔ جماعت اسلامی کے امیر نے مزید لکھا کہ صرف 1 سال پہلے میری جماعت کو غیر مؤثر قرار دیا جا رہا تھا اور پیش گوئی کی جا رہی تھی کہ ہم بمشکل چند نشستیں ہی جیت پائیں گے۔ آج ہماری جماعت اکثریت کے دہانے پر کھڑی ہے، یہ عوام کی مرضی ہے۔ جب عوام متحد ہو جائیں تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ میری جماعت نے دھوس یا دباؤ کا سہارا نہیں لیا اور نہ ہی لے گی۔ ہمارے پاس جعلی ووٹرز نہیں ہیں اور نہ ہی ہمیں انتخابات میں دھاندلی کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات واضح رہے کہ اگر کسی نے عوام کا ووٹ چرانے یا انہیں ان کے جمہوری حق سے محروم کرنے کی کوشش کی تو ہم عوام کے ساتھ مل کر اس حق کا دفاع کریں گے، جیسا کہ ہم نے جولائی 2024 کو کیا تھا۔ طاقت عوام کے پاس ہے، مینڈیٹ آپ کا ہے۔ جبکہ BNP کے رہنما طارق رحمان نے فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں توقع ہے کہ ہمیں عوام کی جانب سے واضح اور بڑا مینڈیٹ ملے گا اور ہمیں اپنے موجودہ جماعتی اتحاد سے باہر کسی نئی مخلوط حکومت کی ضرورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ طارق رحمان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے پاس اتنی نشستیں ہوں گی کہ ہم اپنی حکومت خود تشکیل دے سکیں گے۔